آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے، آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے، آپ کا بیٹا پروفیسر بن جائے تو یقیناً مبارکبادی کے قابل ہے، لیکن یہ مبارکبادی اس وقت تک ہے، آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر بننے اور کامیاب ہونے کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک آپ اور آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ مرنے کے بعد کسی ڈاکٹر انجینئر کی کوئی سند کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں تو کام آ جائے گی لیکن قبر میں کوئی ڈاکٹریت کی سند کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اے مریا والوں، اپنے نصیبے پر فخر کرو، قسم خدا کی آج جو یہ 3 بچوں کو جو سند ملنے والی ہے، یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ زمین کے نیچے قبر میں بھی اور حشر میں بھی قیامت تک اور روز قیامت بھی یہ سند صرف ان کے لیے نہیں آپ سب کے لیے کام آنے والی ہے۔ بے شک ماشاءاللہ سبحان یقیناً یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اب مدرسوں کو پہلے کے ماحول کے حساب سے غریبوں کے بچوں کے پڑھنے کا اڈا مت سمجھو، بلکہ آج اگر اسلام بر صغیر میں محفوظ ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ انہی مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ یقیناً ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر اور پروفیسر بنائیے اپنے بچوں کو، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے تعلیم میں تفریق نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مقام دینی تعلیم کا اہم ہے، یہ اور بات ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کوئی تفریق نہیں، آپ کوئی بھی علم حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا حق رکھتا ہوں، آج ان گرے حالات میں بھی، آج ان خراب حالات میں بھی، آج ان ناگفتہ حالات میں بھی، ہندوستان کے ان سنگین حالات میں بھی اگر آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی رمق باقی ہے، آپ کے چہروں پہ اگر داڑھی کا نور باقی ہے، اگر آپ کا سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اگر آپ کے سروں میں ٹوپیاں ہیں، اگر ایک حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہم لبیک کی صدائیں حاجیوں کی زبان پہ اگر باقی ہے تو رب کی عزت کی قسم کسی ڈاکٹر انجینئر کی وجہ سے نہیں بلکہ انہی مدرسوں میں پڑھنے والے ٹوٹی چٹائیوں پر آدھی روٹی کھانے والے 5-7 ہزار کی تنخواہ میں پڑھانے والے مولویوں کی وجہ سے بر صغیر میں اسلام محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ مصباحی۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس غریب بچے کے نام پر کچھ دے دو، اس یتیم بچے کے نام پر کچھ دے دو، نہیں نہیں، یہ بچہ غریب نہیں ہے، یہ بچہ یتیم نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر بیٹے سے بڑا اس کا مقام ہے، میرے پروفیسر بیٹے سے بڑا اس کا مقام ہے، میرے بیرسٹر بیٹے سے بڑا اس کا مقام ہے۔ مدرسے کا بچہ غریب اور یتیم نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ کر مانگوں گا اے لوگوں، اس غریب بچے کے نام پر نہیں بلکہ اس طالب علم کے نام پر دو جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس طالب علم کے نام پر دو جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں، اس طالب علم کے نام پر دو جس کے گزر جانے سے قبرستان کے مردوں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ
ان مدرسوں کے بچوں کو معمولی مت سمجھیے، بلکہ ان کا وہ مقام ہے۔ ہمارا ڈاکٹر پروفیسر بیٹا گزرے تو یقیناً کارپل گزرے تو کوئی انسان بھی کچھ نہیں بچھاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طلباء جب گزرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے ان طلباء کا۔ بس آخری بات آپ سنیے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دین کے علم سے، دین کی تعلیم سے آپ کو کتنا شغف ہے، کتنی محبت ہے۔ یقیناً یہ حافظ قرآن بچہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، قسم خدا کی، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جنت کے دروازے پہ 4 لوگ جھگڑا کریں گے، 4 لوگ بحث کریں گے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ کوئی کہے گا میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ہماری قوم کا مالدار سخی کہے گا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ مجاہد جو اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں کٹوایا ہے، وہ شہید کہے گا میں جاؤں گا جنت میں۔ اللہ اللہ، حاجی کہے گا میں جاؤں گا جنت میں۔ عالم و حافظ کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت جبریل فیصلے کے لیے پہنچیں گے اور چاروں سے پوچھیں گے کہ تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ حاجی کہے گا کہ میں نے اپنی دولت خرچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، میں نے گنبد خضرا دیکھا، اس لیے پہلا حق میرا ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ اس کے بعد وہ مالدار کہے گا کہ میں نے اپنا مال دین کے نام پر خرچ کیا، پہلا حق میرا ہے۔ شہید کہے گا ارے میں نے تو اپنی جان ہی دے دی اسلام کے لیے، پہلا حق میرا ہے۔ حضرت جبریل اس شہید سے کہیں گے اے شہید، ذرا یہ تو بتا کہ شہادت کی فضیلت کس نے بتایا تھا؟ کہا عالم دین نے بتایا تھا۔ اللہ اللہ، اے حاجی، حج کرنے کا مقام کس نے بتایا تھا؟ کہا میری مسجد کے عالم امام نے بیان کیا تھا، اسی وجہ سے میرے اندر حج کا شوق بیدار ہوا۔ اللہ اللہ، اے مالدار، مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی، کہا بیان کیا تھا، تو کہا بتاؤ جس کے ابھارنے پہ تو نے نیک کام کیا، پہلا حق اس کا ہے یا تمہارا؟ چاروں کہیں گے، تینوں کہیں گے ہاں پہلا حق اس عالم کا ہے۔ اللہ اللہ، جب عالم کو پہلا حق ملے گا تو قربان جاؤ، وہ عالم دین کہے گا اے جبریل امین، اے اللہ کا فرشتہ، پہلے اس مالدار کو جنت میں بھیجو، اس لیے اگر اس نے اپنا مال قربان کر کے مدرسہ نہیں بناتا، ہماری مدد نہیں کرتا، تو ہم دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے لوگوں، آؤ دیکھو اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ اگر اس علم کے لیے تو نے اپنی دولت خرچ کیا ہے تو یقیناً کل عالم کی سفارش سے تو اس عالم سے پہلے جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ بغداد میں بہت مشہور مدرسہ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، کون نہیں جانتا سرکار غوث اعظم کو؟ سرکار غوث اعظم کے شہر بغداد میں ایک آدمی بیمار ہوا، بغداد کے سارے طبیبوں، حکیموں، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کہہ دیا کہ تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، آج اگر کوئی آدمی بنگلور، بھیلور اور حیدرآباد ریٹرن ہو کر آئے تو اور وہاں کے ڈاکٹرز یہ کہہ دے کہ تم اب چند دنوں کے مہمان ہو، اللہ اللہ، اسی طرح اس زمانے کے سارے اطباء، حکماء اور طبیبوں نے اس شخص کو لا علاج کہہ دیا کہ اب تم بچو گے نہیں، 2-4 دن کے مہمان ہو۔ اس کے کسی دوست نے کہا جاؤ سرکار
سرکار غوث اعظم کی خانقاہ میں سرکار غوث اعظم سے کچھ پھکوا کر پڑوا کر پانی وغیرہ دم کروا لو، اگر مرنا ہے تو مر جاؤ گے، ورنہ غوث اعظم کا فیضان جاری ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا مرض دور ہو جائے، تم صحیح ہو جاؤ۔ وہ گیا، جانے کے بعد بڑی امیدوں کے ساتھ گیا۔ سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر ایک گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیمار گیا، جانے کے بعد اپنا دکھرا بیان کیا، اپنے مرض کے بارے میں بتایا اور کہا سارے طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور جس گھاس میں بیٹھے تھے مدرسے کے، گھاس کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس پانی کے گلاس میں ملایا اور کہا جاؤ اسے پی لو، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ اس شخص کا دل چھوٹا ہو گیا، اتنی بڑی بڑی جگہوں سے، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے یہاں سے آیا تھا، اب ایک گھاس کا ٹکڑا اس کے صحت کی ضمانت کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ وہ واپس آیا، پینے کے بعد رات کو سو گیا، صبح اٹھتا ہے تو سارا مرض دور ہو جاتا ہے، وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اللہ دوڑ کر میرے غوث کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد قدموں پہ سر رکھ کر عرض کرتا ہے سرکار میں تو صحیح ہو گیا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مدرسے کے اس گھاس میں کون سی دوا ملا کر رکھا ہے جسے پینے کے بعد میرا اتنا پرانا مرض ختم ہو گیا، لا علاج مرض ختم ہو گیا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نے مدرسے کے گھاس میں کوئی دوا نہیں ملایا ہے، بلکہ اس گھاس کی برکت یہ ہے کہ اس گھاس میں بچے بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یہ کسی دوا کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدرسے کے گھاس پہ بیٹھ کر جب طلبہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے تو اس گھاس کے اندر اتنا پاور ہے، اللہ تو جس کے سینے میں 30 پارہ قرآن ہو اس حافظ قرآن کا پاور اور عالم کتنا ہوگا۔ جب یہ قیامت کے میدان میں آپ کے لیے سفارش کریں گے تو آپ ذرا سوچئے، اللہ ان کی سفارش کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے اے مریا کے زندہ دل مسلمانوں، اے مریا کے پڑھے لکھے مسلمانوں، اے حوصلہ مند مسلمانوں، قسم خدا کی آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار دولت ادھر ادھر خرچ کیا ہے، لیکن آج ان علماء کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ آج اس مدرسے کے لیے آپ جو قربانی پیش کرو گے یہ لاجواب قربانی ہوگی، یہ صدقہ جاریہ ہوگا قیامت تک کے لیے۔ آؤ اٹھاؤ، کسی باپ کا کوئی بیٹا اپنے باپ کے نام پر، کسی ماں کا بیٹا اپنی ماں کے نام پر نبی کے دین کے خاطر، علم دین کے خاطر، تعلیم قرآن کے خاطر، تعلیم حدیث کے خاطر، نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی ایسا ماں کا بیٹا ہو جو 11,000 روپیہ اس مدرسے کے لیے دے کر قیامت تک اپنے لیے ثواب کا دروازہ کھول دے۔ ہے کوئی ایسا بیٹا ماں باپ کا جس باپ نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے ختم کر دیا، جس باپ نے ہزاروں جتن کر کے اپنے بچے کو پالا، کسی طرح کتنے ہزاروں روپے جس باپ نے اپنی اولاد کی زندگی بہتر بنانے کے لیے قربان کیا ہے، آج اس باپ کا کوئی بیٹا اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ہے تو آئیے قسم خدا کی آپ کا باپ آپ کی ماں جب تک قبر میں قیامت تک رہیں گے، قیامت تک اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو ملے گا، اور قیامت کے دن یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ دیکھیے
مرحوم کے بیٹے مسعود عالم اور ان کے بھائی، ان دونوں نے مل کر 5000 روپیہ، مرحوم ادریس عالم مرحوم جو ابھی کل ہی غالباً انتقال کیا، آج جنازے کی نماز پڑھی گئی کل ہی، تو یہ 5000 روپیہ اپنے مرحوم والد محمد ادریس کے لیے انہوں نے دیا ہے۔ پروردگار یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے اور اس علمی قلعہ کے صدقے ان کے والد مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کے والد کے زندگی بھر کے خطاؤں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، میدان محشر میں آقا کائنات کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور ان کے بچوں کو صبر عطا فرما اور جملہ آفات و بلیات سے ماشاءاللہ۔ کیا نام والد صاحب کا نام آپ کا؟ محمد جاوید چیئرمین صاحب نے اپنے والد سکندر اعظم مرحوم کے نام پر کتنا ہے؟ 5100 ہوگا، 5100 غالباً انہوں نے دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یقیناً ہم بہت کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب توحید صاحب کے نام پر 5000 روپیہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام پر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے ادریس مرحوم اور سکندر مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کے نام، اچھا جناب رضوان صاحب نے کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 5100 ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ 5100 ہمارے رضوان بھائی نے اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دینی علم کے صدقے ان کو ان کے گھر والوں کو جملہ آفات و بلیات سماوی و ارضی سے محفوظ و مامون فرمائے، ان کے بال بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حضرات یقیناً 4 آدمی ہوئے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ 5واں آدمی پنجتن پاک کے نام پر اگر کھڑا ہو جائے تو یقیناً برکت ہی برکت اس جماعت میں نازل ہو جائے۔ 5 یہ پنجتن پاک کے نام، ہاں لکھوا دیں، اگر ابھی نہیں لائے ہیں تو بعد میں دے دیں، چونکہ آپ بھی یہیں رہیں گے، مدرسہ بھی یہیں رہے گا، مدرسے کو ضرورت پڑتی رہے گی، آپ دیتے رہیے گا۔ تو 5واں آدمی اگر اب ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ ماسٹر مناظر، ماشاءاللہ ماسٹر مناظر صاحب، اب ان پنجتن پاک کے نام پہ 5 کے لیے ایک نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اسلام زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ پنجتن پاک کے نام پر 5 خوش نصیب لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے لیے اس مدرسے کو دیا ہے۔ پروردگار اس مدرسے کے صدقے میں، طلباء کرام کے صدقے میں علم دین کی برکت اور ان 5 کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اب میں آپ میں سے صرف ایک آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جو صرف اور صرف 1100 روپیہ سرکار غوث اعظم کے نام پر اپنے ماں باپ کے لیے دے۔ یقیناً 1100 روپیہ آج کے دور میں کسی کے لیے بھی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں اس کے صدقے میں آرام ملے تو یقیناً آئیے، ایک آدمی آ رہے ہیں، آئیے دوسرا آدمی کی دوسری طرف سے کھڑا ہو اور غوث اعظم کے نام پہ 1100 روپیہ
محمد اخلاق صاحب نے والد مرحوم کے نام پہ 1100 روپیہ دیا ہے، پروردگار ان کے 1100 روپے کو قبول فرمائے۔ ان کے بعد ماشاءاللہ عقیق عالم، عقیق اللہ فیضی، دیکھیے یہ ہمارا داماد ہوگا، گاؤں کا داماد ہمارے بھائی کا، تو ہمارا بھی ہے ماشاءاللہ، اور بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ، عقیق ایک بہت قیمتی پتھر کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قیمتی سے قیمتی بنائے، آمین، اور سارے مشکلات کو اللہ ان کی دور فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ محمد لطیف صاحب نے 1100 روپیہ اس مدرسے کو دیا ہے، پروردگار محمد لطیف صاحب کے جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھر سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب آپ لوگ تیار رہیے گا اپنے ماں باپ کے نام پر دینے کے لیے۔ 2 منٹ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہے۔ یقیناً یہ دیکھیے مرحوم کے بیٹے نے غوث اعظم کے نام پر 1100 روپیہ دیا ہے، پروردگار سرکار غوث پاک کے صدقے ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرات محترم، ماں باپ کے ان پیارے اور خوش نصیب بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے عمر کی درازگی کے لیے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے، ان کے عذاب کو دور کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ اور میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرا یقین کہہ رہا ہے کہ آپ اس روایت کو سننے کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ماں باپ کی محبت میں سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے یا تو دے کر جائیں گے یا نہیں ہے تو لکھوا کر جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 40 با کرامت ولی کسی بندے کے لیے رات بھر دعا کرے، 40 با کرامت ولی، ورنہ آج کل تو ہم لوگ سب کو ولی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، ولایت اتنا آسان نہیں ہے، ولایت اتنا آسان۔ مرشید عالم اکرام الحق نے یہ دستار بندی جن بچوں کی ہے، ان کے 2 باپ نے، مرشید عالم اچھا مرشید کے باپ کا نام اکرام الحق ہے، مرشید اس کا بیٹا ہے، اس نے 2000 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے 2000 روپے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دستار بندی ہے ایک بچے کی سلامت نام کا، اس کے والد نے 1500 روپیہ دیا ہے، اللہ اس بچے کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ بابو بابر کے باپ نے اپنے بیٹے کے دستار بندی کی خوشی میں 1500 روپیہ دیا، اللہ ان کے 1500 روپے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 با کرامت ولی، عام ولی نہیں بلکہ با کرامت ولی، پوری رات اگر کسی بندے کے لیے دعا کرے اور ایک طرف اسی بندے کے حق میں اس کی بوڑھی ماں دعا کرے، اسی بندے کے لیے اس کی وہ ماں دعا کرے جو جھاڑو لگا رہی ہے، یعنی ایک طرف 40 با کرامت ولی رات بھر دعا کر رہا ہے ایک بندے کے لیے، لیکن دوسری طرف اس کی بوڑھی ماں رات بھر نہیں بلکہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ ایک لمحے کے لیے دعا کر رہی ہے، کھانا پکاتی پکاتی، جھاڑو لگاتی لگاتی، چولہے میں لکڑی ڈالتی ڈالتی، بستر پہ لیٹی لیٹی، اللہ اللہ، ایک طرف 40 با کرامت ولی رات بھر کسی کے لیے دعا کرے، لیکن دوسری طرف اس کی بوڑھی ماں کانپتے
کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اگر 1 منٹ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کھانا بناتی بناتی اگر 1 منٹ میں دعا کرے، چولہے میں لکڑی ڈالتی ڈالتی دعا کرے، جھاڑو لگاتی لگاتی دعا کرے، آقا فرماتے ہیں کہ 40 با کرامت ولی کے رات بھر کی دعا اس بندے کے حق میں بعد میں قبول ہوگی۔ بوڑھی ماں کی وہ دعا جو ایک لمحے میں مانگا ہے، اولاد کے حق میں ولیوں سے پہلے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اے ماں کے بیٹو کھڑے ہو جاؤ، یقیناً 100 200 500 روپیہ جس ماں کے بیٹے کے پاس ہے، آؤ اس ماں کے نام پر جو ماں ایک لمحہ دعا کرے تو وہ دعا ولی کی دعا سے پہلے تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اٹھ جاؤ اے ماں کے دیوانوں بچوں، اے باپ کے چاہنے والے بیٹوں، اپنے ماں باپ کے نام پر 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، آج خالی ہاتھ کوئی نہ جائے، اس لیے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ آج بیکار جانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے ماں باپ کے کام آنے والا ہے، آپ کا کام آنے والا بھی ہے۔ اس لیے اٹھیے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہے تو یقیناً آج سوچنے کی ضرورت نہیں، ماں بہنوں کی طرف بھی ایک رومال بھیج دیجئے، اگر ان کے پاس بھی ہے 100 200 10 20 50 جو کچھ بھی ہے، آپ بھی اس دین کے عظیم قلعے کے لیے، ان حافظ قرآن کے لیے، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے آپ بھی اپنا پیسہ دیجئے تاکہ آپ ماشاءاللہ یہ شوکت صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے، مولا پنجتن پاک کے نام پر 500 روپیہ ان کے ماں باپ کے صدقے میں ان کو جن کے جملہ حاجتوں کو اللہ پوری فرمائے، ان کو جملہ دقتوں پریشانیوں مصائب و آلام سے محفوظ و مامون فرمائے۔ 200 روپیہ حضرت علامہ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ نے جو صدر المدرسین ہے، جلسے کے قائد ہے، پورے گاؤں کی قیادت فرما رہے ہیں، انہوں نے 200 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کے 200 روپے کو قبول فرمائے، ان کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ان کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے، ان کے بال بچوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ زمانے کی ہر کامیابی کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اٹھیے، اگر نہیں ہے تو مت دیجئے، اگر نہیں ہے یا ہے تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن جن کے نام پر میں مانگ رہا ہوں یقیناً وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں 100 200 روپے کا پیٹرول بھروا کر گاڑی میں پھونک دیتے ہو، 100 200 روپے کی چائے اور پان کھا کر پھونک دیتے ہو، جس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن آج جو 100 روپیہ دین کے خاطر دو گے اس کا حساب تجھے نہیں دینا پڑے گا، بلکہ یہ تجھے حساب سے بچا کر جنت میں لے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ ایک بچی نے 100 روپیہ دیا ہے، پروردگار اس بچی کو سلامتی عطا فرمائے، دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آئیے جلدی سے آئیے، 10 20 100 50 جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، آئیے ایک خطیب جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو بیٹھا کر رکھا گیا ہے، یقیناً ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، جلدی سے آئیے صرف 2 منٹ کے اندر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ رضوان عالم نے ماں باپ کے نام پر دیا ہے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ معظم صاحب جو استاذ ہیں مدرسے کے، اپنے ماں باپ کے نام پر 1100 روپیہ دیا ہے، قسم خدا کی یہ مثال ہے، ایک 500 6 7 8 ہزار روپیہ کمانے والا ایک مدرس، ایک عالم، ایک حافظ قرآن اگر 1100 روپیہ دے سکتا ہے تو یقیناً اس جذبے کو سلام کرنے کے قابل ہے۔ آئیے ہو سکتا ہے اسی پیسے کے صدقے میں ہمارا دان بھی قبول ہو جائے، آئیے
حافظ صاحب کے اس پیسے سے اپنے پیسے کو ملانے کی کوشش کیجئے. آئیے 100 50 10 20 جس کے پاس جو کچھ بھی ہو ماشاءاللہ. کیا علی حسین صاحب نے ماں باپ کے نام پر علی حسین صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے. مولا ان کے 500 روپے کو قبول فرما, ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آئیے 10 20 100 50 جس کے پاس جو کچھ ہے دیتے رہیے گا. ایسا نہیں کہ آپ میرے بعد اور نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے شورا آئیں گے, خطیب آئیں گے, آپ کو دیتے رہیے گا. ہم دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, جن کے نام پر آپ دیں گے یقیناً وہ پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے, دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.